الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ الہادی پروگرام جاری و ساری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات کریمہ اور پھر اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو احادیث بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ پھر جو اس سے نتائج اخذ ہوتے ہیں، جو علمی نکات حاصل ہوتے ہیں، جو درس حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر اگر کہیں احتساب کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور پھر عمل کی ترغیب ہوتی ہے یا کسی گناہ کو چھوڑنے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے اور اس پہ استقامت کے طریقہ بھی بیان ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا پروگرام ہے کہ جب آپ کسی ایک موضوع کے متعلق تفصیل سے سنتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنے سمجھنے کی اچھی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے۔ کسی ایک موضوع کے مختلف پہلوؤں پر ہم اچھی طریقے سے پہلوؤں کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اچھائی کے قریب اور برائی سے دور کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو مختلف موضوعات چلتے رہے۔ اب جو ہم جس موضوع پر کلام کر رہے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری تھی، اور اطاعت آپ جانتے ہیں کہ حکم کے جواب میں ہوتی ہے، تو اس لیے ضروری ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی شخص اطاعت کرنا چاہتا ہے تو آپ کے احکام کو بھی جانے، اسے پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر ہم احکام تلاش کرنے کی کوشش کریں تو واقعی ایسی ہزاروں حدیثیں ملیں گی جن میں کسی نہ کسی جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، کہیں کسی کام سے رک جانے کی تلقین آپ کو نظر آئے گی۔ تو وہ سب کا بیان تو بہت ہی مشکل ہے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں بار بار سامنے آتی ہیں ان پر ہم کلام کر لیتے ہیں۔ تو مختلف حدیثیں چل رہی تھیں، اب ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے، اور مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فال کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات۔ تو اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ پہلی بات سرکار نے فرمایا کہ بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ آپ وسوسوں میں اور خدشات میں اور بدگمانیوں میں مبتلا نہ ہوں کہ شاید اس کو نزلہ ہو رہا ہے تو مجھے نزلہ ہو جائے گا، یہ آشوب چشم میں مبتلا ہے تو مجھے بھی ہو جائے گا، اس کو اگر ٹی بی کا مرض ہے تو مجھے ہو جائے گا۔ یہ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، لیکن ہماری میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جراثیم ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جراثیم ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو کیا وہ بیماری کا سبب ضرور بنیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بیمار کرنا چاہے گا وہ بیمار ہوگا، اور جہاں پر جراثیم پہنچ جائیں لیکن اللہ کی رضا نہ ہو کہ شخص بیمار ہو تو وہ جراثیم خود ختم ہو جائیں گے، لیکن اس شخص کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہاسپٹلز میں دیکھیں کتنے مریض ہوتے ہیں اور وہیں ڈاکٹر اور نرسیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور ان کو وہ بیماریاں اڑ کے نہیں لگتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر دیکھ لیں، بعض اوقات 10 کو نزلہ ہو جائے گا گھر کے، 11واں آدمی محفوظ رہے گا، سب کو بخار ہو جائے گا، ایک کو نہیں ہوتا، 2 کو نہیں ہوتا۔ آشوب چشم کی بیماری چلتی ہے، 2-3 کو گھر والوں کو ہو جائے گی، 3-4 محفوظ بھی رہیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک کو بیماری پہنچی اور بالفرض اگر میڈیکل سائنس آپ کو یہ کہے کہ یہ جراثیم اڑ کے دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں، میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے جی بیماری اڑ کے لگ جاتی ہے، احتیاط کریں، لیکن حقیقتاً اگر بیماری اڑ کے لگتی تو ایک اگر بیمار ہوتا جس میں جراثیم دوسرے تک پہنچتے ہیں تو پھر دوسرے کو بیمار لازمی طور پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم سائنس سے پوچھتے ہیں کہ پھر دوسرا بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جراثیم توڑ کے پہنچ جاتے ہیں، احتیاط کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پہنچ بھی گئے تو ضروری نہیں کہ وہ شخص بیمار ہو جائے۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بیمار ہے دوسرا ضرور بیمار ہوگا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی تھے، وہ اپنے اونٹوں کو بعض اونٹوں سے علیحدہ کرنے لگے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ خارش زدہ ہیں، تو میں اپنے اونٹوں کو ہٹا رہا ہوں کہ کہیں ان کو بھی خارش نہ لگ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ ان پہلے اونٹوں کو خارش کس نے دی ہے؟ تو یہ بڑا نفیس انداز سے سرکار نے سمجھایا کہ اپنا اعتقاد، اپنا یقین مضبوط رکھو، احتیاطی تدبیر اختیار کرنا ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نزلے والا ہے تو اس کا رومال استعمال کریں، ضرور اس کے پاس بیٹھیں، نہیں، آپ حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ کہ چاہے میں اس سے کوسوں دور بھاگ جاؤں، اگر یہ بیماری مجھے ہونی ہے تو ضرور ہوگی، اور اگر میں اس کے چاہے کتنے قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس بیماری کو مجھ تک نہیں پہنچانا تو نہیں ہوگی۔ تو اس اعتقاد اور یقین کے ساتھ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اس حدیث کے کہنے کا مطلب ہے کہ بیماری اڑ کر ایک سے دوسرے تک نہیں پہنچتی، یعنی اگر بالفرض جراثیم پہنچ بھی جائیں تو بیماری کا اثر ظاہر ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر اور فیصلہ ازلی پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے جو فیصلے فرما دیے کہ کون کون بیمار ہوگا اور کون نہیں، اس کے تحت جب بیمار ہونے کا حکم ہوگا، یعنی اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ بیمار ہوگا، ورنہ ہزارہا بیماروں کے درمیان گھومتے پھرتے رہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسیں ہوتی ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، ایسے ایسے مریضوں کو چیک کرتے ہیں، چاہے وہ دستانہ پہن کے کرتے ہیں، لیکن بہرحال جراثیم تو کہیں نہ کہیں سے پہنچ ہی سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح محلے میں اور خاندانوں کے اندر دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، اگرچہ ساتھ والا بیمار ہوتا ہے۔ تو اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر سرکار نے شاید فرمایا بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں۔ بدشگونی، بدفعل بھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کر اس سے ایک منفی نتیجہ اخذ کریں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کی شکل دیکھ کر سوچنا کہ اب میرے کام خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو اب تو میرا کام خراب ہوگا، اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے، جیسے کوئی کانچ وانچ کی چیز، شیشہ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا، کپ ٹوٹ گیا، تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ کام خراب ہی ہوگا، اگلے کام بھی خراب ہوں گے۔ یہ گویا کہ آپ نے کسی ایک چیز سے، کسی ایک عمل سے ایک منفی نتیجہ نکالا ہے۔ شریعت اس کو منع کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرما دیا ہے۔ ہاں کہیں اگر قرآن یا حدیث کے اندر کوئی چیز آ گئی ہو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سرکار یہی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ قائم نہ کیا ہو، یعنی کسی منفی چیز کا تعلق، اگر شریعت بتائے ایسا کرو گے تو یہ غلط نتیجہ نکل آئے گا، ایسا نہ کرو، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن نے حدیث نے بیان کر دیا۔ ایک ہے کہ اپنی عقل سے کنیکشن ملا دینا، ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اور اس پہ پھر اعتقاد اور یقین کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتقاد اور یقین آپ کو حاصل ہوا، اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ فقط آپ کا گمان، یعنی آپ نے اپنے ذہن سے بنا لیے آدمی منحوس ہے، اس کو جب بھی دیکھتا ہوں کام خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہی اعتقاد بنا لے کہ آپ منحوس ہیں، اس کا کام خراب ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے اور اس پر یقین کریں گے؟ آپ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، آپ کہیں گے بکواس کرتا ہے، بھائی میں کہاں سے منحوس ہو گیا، تو وہ بیچارہ کہاں سے منحوس ہو گیا۔ تو یہ ہم خود نتیجے نکالتے ہیں، پھر ان کے آپس میں رابطے بنا دیتے ہیں اور اس کو اعتقاد بنا لیتے ہیں۔ جیسے سورج گرہن میں حاملہ عورت کسی لوہے کو ہاتھ نہ لگائے ورنہ فلاں فلاں ہو جائے گا۔ بھائی کوئی شرعی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا؟ نہیں، اور اتنی سختی سے اس پہ عمل پیرا ہوں گے کہ اگر اس کے خلاف کر لیا تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ اس کے رسول واضح طور پہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہاں کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایسا شخص قبر میں جائے گا، اس کی پسلیاں قبر کی دیواریں ملیں گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میدان معاشر میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دے گا۔ ہوتا ہے ہمارے دل پہ اثر؟ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ ڈھیٹ پن کے ساتھ نمازیں قضا کرتے ہیں اور اپنے کھی کرتے رہتے ہیں، دانت پھاڑتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرہ برابر خوف خدا پیدا نہیں ہوتا۔ اور کوئی پپو پان والا کھڑا ہو جائے کہ دیکھو یار سنا ہے بھئی ایسا کرو گے نا یوں ہو جائے گا، تو ہم ڈر جاتے ہیں، اچھا ایسا ہو جائے گا، بھئی پھر ایسا نہ کرو۔ اس میں خوب حفاظت کریں گے، 10 کو بتائیں گے، بلکہ یار وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا یوں کرو گے نا تو یہ نقصان ہو جائے گا، ایسا نہ کرو۔ یہی ہمارا دقیہ نوسی پن ہے کہ یہ میسیجز والے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو میسیج بھیجا، 10 کو فارورڈ کرو، اگر کرو گے تو 7 دن کے اندر خوشی ملے گی، نہیں کرو گے تو ان لکی ہو جاؤ گے۔
یہ لکی آدمی شروع ہو جاتا ہے فوراً کہ بیان لکی ہو جاؤں گا. ارے بھائی کوئی کس نے یہ بیان کیا ہے, کون ہے بھیجنے والا, کچھ پتہ نہیں. ایسے مجہول اور جاہل آدمی کی بات پر آپ ایک عمل کرنے لگ گئے, اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کوئی بات بیان فرمائے اور بالکل ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے, کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں ہم, اور بے دردی کے ساتھ ان احکام کو ٹال دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں. بد اعتقادی نے ہمیں گھیر لیا ہے, بدشگونیاں ہم پر ان سے نتائج مرتب کرنا, بدشگونیوں کا عادی ہو جانا, انہوں نے ہمارے ایمان کو ضعیف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں, اور عام نتھو پتو ہمیں کہے تو دل خوف خدا میں ڈوب جائے. خوف خدا کیا, خوف نقصان میں ڈوب جائے, یہ کہنا چاہیے. تو یہ مطلب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. نبی کریم نے اس سے منع فرمایا. ہاں یہ فرمایا کہ مجھے فال اچھی لگتی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا فال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات. یعنی اگر تم کوئی اچھی بات سنتے ہو اس سے ایک نتیجہ مرتب کر لیتے ہو, کوئی اچھی چیز دیکھتے ہو اس سے ایک نتیجہ مرتب کر لیتے ہو, اور وہ نتیجہ مثبت ہے, اچھا ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی نیک آدمی کو صبح صبح دیکھ لیا, اب آپ نے دل میں سوچا میں نے نیک کی زیارت کی ہے, آج کا دن میرا اچھا گزرے گا. اب اس میں بھی کوئی قرآن و حدیث کے واضح حکم تو نہیں ملے گا کہ کسی کہ صبح صبح نیک آدمی کو دیکھ لو دن اچھا گزرے گا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ آپ اچھی چیز سے کوئی اچھا نتیجہ مرتب کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن منفی نتیجہ مرتب نہ کریں, وہ غلط ہوگا. تو لہٰذا اگر آپ نے کسی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا محمد اسلم, تو آپ نے کہا جی اسلم, تو اسلم سلامتی سے نکلا ہے, سین لام میم سلامتی والا مادہ ہے اس میں, تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی نہ کوئی سلامتی پہنچے گی. اگر آپ نے یہ نتیجہ مرتب کیا کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح اچھے نتائج مرتب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ گھر, اس گھر کے برابر میں کون رہتا ہے؟ تو کہا جی وہ فلاں عالم صاحب رہتے ہیں, کوئی مفتی صاحب رہتے ہیں. تو آپ نے کہا اگر میں اس گھر میں رہوں گا تو ضرور اللہ مجھے برکات سے نوازے گا. یہ آپ نے ایک اچھا نتیجہ قائم کیا, ایک اچھی فال لی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو فال نکالنے کا ایک اور تصور ہے کہ جی آپ نے کوئی کام کرنا ہے, یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں, تو قرآن کو یوں کھولیں, پھر یوں اس میں انگلیاں چلائیں, پھر رک جائیں, پھر دیکھیں جو بھی لفظ لکھا ہو اس سے کوئی نتیجہ مرتب کرنے کی کوشش کریں. اگر ذہن میں یس آئے تو کر گزرے, نو آئے تو بھئی نہیں کرنا. یہ فال نکالنا, اس طرح کی فال کا بھی کوئی شرعی تصور نہیں, کیونکہ اس میں آپ نیک شگون نہیں لے رہے بلکہ اس میں بدشگونی میں بھی آپ مبتلا ہوتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا انگلی آئی, آپ نے دیکھا تو لکھا تھا فرعون, آپ نے فرعون پہ انگلی آ گئی, فرعون تو بڑا بدبخت ہے, اس کا مطلب ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو نتیجہ خراب نکلے گا. تو یہ اس طرح کی فالیں نکالنے بھی منع ہے, یہ ایسے نتائج مرتب نہیں کرنے چاہیے. ہاں چیزوں سے آپ نتیجہ خاص کر سکتے ہیں, بس وہی جیسے نبی کریم نے اجازت دی, اچھا نتیجہ, منفی نتیجہ نہیں نکالیں گے. ایک اور روایت دیکھیں, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے, یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر, عورت اور گھوڑے میں ہوتی. یہ بخاری مسلم کی روایت. یہ دیکھیں اگر کے لفظ کے ساتھ, کہ اگر بالفرض کہ نحوست کا کوئی تصور ہوتا تو عورت میں ہوتا, اور عورت میں نحوست کا تصور یہ کہ عورت کا برا ہونا, بد مزاج ہونا, اور بری عادات کی حامل ہونا, بے حیائی کرنے والی ہونا, اس سے ایک منفی اثر گھر میں مرتب ہوگا. مثلا اگر آپ نے ایک عورت کو دیکھا, وہ بہت یعنی ابھی کنواری بچی ہے لیکن غصہ بات پہ کرتی ہے, چیز اٹھا کے مارتی ہے, ماں سے بدتمیزی, باپ سے بدتمیزی, بڑے بھائی بہنوں سے بدتمیزی, غیبتیں کر رہی ہے, چغلیاں کر رہی ہے, بے پردہ باہر نکل جاتی ہے, نامحرموں سے ہنس کے گفتگو کرتی ہے. اب آپ نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ اگر یہ ہمارے گھر میں مثلا بہو بن کر آ جائے تو یہ تو گھر میں بڑے نحوست پھیل جائے گی, کہ سارے گھر میں لڑائی جھگڑا, فتنہ فساد, اختلاف رائے ہوگا, پھر جو بچے پیدا ہوں گے ان کی صحیح تربیت نہیں ہوگی, تو بھئی ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے. یہ بھی آپ نے دیکھ کر ایک نتیجہ مرتب کیا, اور منفی نتیجہ ہی ہے, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک شخص کی عادات و اطوار سے پہنچنے والے خطرات, اور اس پر ایک یعنی گویا کہ اس طرح کے ہزارہ نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں, اس لیے آپ یہ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کو, اب اس کو آپ یہ نام دے دیں بھئی اس عورت کی ایک نحوست ہے, اگر گھر میں لے آئے تو نحوست ہوگی, تو یوں تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچی گھر میں آتی ہے
اور آپ کہیں کہ جیسے گھر میں آئے اور کاروبار میں کچھ نقصان ہوا تو آپ نے کہا جب سے گھر میں آئیے نا تو نحوست ہو گئی ہمارے گھر میں، کاروبار ٹھپ ہو گیا. یہ غلط تصور ہے. کسی بچی کے جو اچھی بچی ہے اس نے خالی گھر میں آ جانا، بہو بن کر آنا، اس سے کون سی کسی کو اس کے جسم میں نحوست ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ سب میں وہ بابرکت تھی، آپ میں نحوست ہے، اس کی وجہ سے کاروبار ایسا ہوا؟ تو اب کیا جواب ہوگا؟ اب آپ کہیں نہیں ہماری نحوست تو نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیسے ہے؟ اس پہ کیا شرعی دلیل ہے؟ کیا ایسا عادتاً ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ جب بھی کوئی بہو آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ یہ نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے. ہاں جو میں نے پہلی مثال دی، کوئی چیختی چلاتی ہے، غصے کا اظہار کرتی ہے، بے حیائی زیادہ کرتی ہے، تو اس کی تو سینکڑوں مثالیں اور اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں. اس سے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس طرح ایک اچھی بچی نمازی ہے یا شریف بچی ہے، اچھی عادات کی حامل ہے، وہ بہو بن کر آئی اور آپ نے کہا جی یہ منحوس آ گئی گھر کے اندر، اس پر کوئی نظیر پیش کریں معاشرے کے اندر؟ نہیں ملے گی اور مثال. تو اس لیے یہ جو نتیجے مرتب کرنا یہ غلط ہوں گے. اسی طرح گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے. گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ گھر ہو، تاریک گھر ہو، اور اسی طرح اس میں ہوا آر پار نہ آتی ہو، یا محلے والے خراب قسم کے ہوں. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں اس گھر کے اندر ایک ہم اس کو یوں نہیں، یعنی اگر ہوتی نحوست تو یہ اس طرح کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں وہ ہم کہہ سکتے تھے یہ گھر کی وجہ سے ہے. لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کسی گھر میں آئے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس گھر میں آئے نا جب سے کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، تو بعض کہتے ہیں جی گھر بدل لو. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کسی صحابی سے کبھی منقول نہیں ہے کہ ان کا کاروبار اوپر ہوا نیچے ہوا انہوں نے گھر بدلے ہوں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے. پھر بھی اگر آپ کا اعتقاد کمزور ہے تو بھائی دوسرے گھر میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ آپ خواہ اللہ سے بدگمان ہو جائیں گے. تو اس طرح کی کرنے کی کوئی حاجت نہیں. اس طرح گھوڑے کی نحوست اگر ہوتی سرکار فرماتے تو یہ ہوتی کہ وہ جنگ کے اندر اشاروں پہ نہ چلتا، لے جانا ادھر ہے اور پیچھے کو بھاگ جاتا. تو اس طرح کے گھوڑے یہ کہتے ہیں ہم گھوڑے کی نحوست ہے. لیکن حقیقتاً گھوڑے وغیرہ میں بھی کوئی کسی بھی چیز میں اللہ نے کوئی نحوست کا ایسا پہلو نہیں رکھا جو ہم اپنے ذہن کے اندر ایک تصور رکھے ہوئے ہیں. اس پہ ضرور غور کریں. انشاءاللہ اسی ضمن میں دیگر حدیثیں نیکسٹ پروگرام میں بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.